ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 1 سے 2. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی حکومتی سطح پر یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن نہیں لیا جائے گا اور ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کیا جائے گا اور آئی ایم ایف جو ہے اس کو اپروو کرے گا. ہماری بات ہوئی تھی شوکت ترین صاحب سے 30 اکتوبر 2008 کو. آئیے سناتے ہیں کہ ان کا اس وقت کیا کہنا تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے پلانز کو ہم نے جو روڈ میپ دیا ہے آن میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے. جی تو یہ آپ نے بات سنی شوکت ترین صاحب کی. انہوں نے یہ 30 اکتوبر کو جیو نیوز کے ایک ایکسکلوسیو پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی اپنی جو پالیسیز ہے ان کو فالو کرے گا, ہم بالکل بھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. مگر اب جو صورتحال ہے وہ بالکل اس کے برعکس آ رہی ہے. فرینڈز آف پاکستان کی کافی بات ہوئی تھی, کافی امیدیں وابستہ تھی فرینڈز آف پاکستان سے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے بھی, اور آئی ایم ایف کے جانے کے بعد بھی امیدیں وابستہ تھیں کہ فرینڈز آف پاکستان جو ہے پاکستان کی مدد کرے گا, مالی امداد دے گا. اب کیا اس کی صورتحال ہے؟ جو وعدے کیے گئے تھے ابھی تک جو ہے ایز سچ کوئی پیمنٹ موصول نہیں ہوئی ہے پاکستان کو. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے, جو کہ جنگ گروپ کے ایک سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ٹوکیو میں. عرفان صاحب ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, سب سے پہلے تو جاپان نے ایک وعدہ کیا تھا غالباً $1 ارب جو ہے پاکستان کو مالی امداد دینے کا, اس کی کیا صورتحال بنی ہے؟ دیکھیں جاپان نے جو $1 ارب کی امداد کا اعلان کیا تھا, بیسیکلی وہ ہوا کیا تھا کہ جاپان آلریڈی آپ کو $500 ملین سالانہ کی امداد دیتا ہے او ڈی اے کی مد میں, آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس پروگرام کے تحت. لیکن جاپان سے جب آپ نے دوبارہ امداد کی ریکویسٹ کی تو جاپان نے کوئی نئی امداد کا اعلان نہیں کیا تھا, بلکہ اسی امداد کو کنورٹ کر دیا تھا, فرینڈ آف ڈیموکریٹک پاکستان کے نام سے کنورٹ کر دیا تھا. کوئی نئی امداد اس میں نہیں ملی تھی. اور جب فرینڈ آف پاکستان کے دوران زرداری صاحب جاپان میں تھے, شوکت ترین صاحب وہاں موجود تھے, یہ بات جاپان کے اخبارات میں آ چکی تھی. اور اس بات کو میں نے شوکت ترین صاحب سے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ شوکت صاحب جو یہ اعلان کیا جا رہا ہے یہ تو وہی آپ کی جو پرانی امداد ہے اس کا نام انہوں نے چینج کیا فرینڈ آف پاکستان کے نام سے. اچھا. تو اس وقت شوکت ترین صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اس کو ابھی ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی یہ کوئی پریکٹیکل ہونے نہیں ہوئی ہے ابھی امداد, صرف اعلانات ہوئے ہیں, لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے کہ نئی امداد لی جائے. لیکن یہ بات آلریڈی جاپان کے اخبارات میں آ چکی تھی. اچھا, یہ جو آپ نے او ڈی اے کا ذکر کیا ہے تو یہ کس طرح پاکستان کو موصول ہوتی تھی, اور غالباً آپ نے بتایا کہ $500 ملین کی مدد ملا کرتی تھی پاکستان کو؟ جی, آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ایک پروگرام ہے جس میں پروجیکٹس بیسڈ یہ لون ہوتے تھے یا امداد ہوتی تھی, کہ جب پاکستان اپنے پروجیکٹس بتاتا کہ سڑکوں کی ضرورت ہے, ریلوے لائنس کی, کسی بھی طرح کے جو بریجز ہیں, آپ کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, اور جو آپ کے نہری نظام کی جو بنانے کا مختلف پروجیکٹس ہیں, وہ پروجیکٹس پاکستان بتاتا تھا. اس کے اوپر جاپان کی ایک ایجنسی ہے جائکا, جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی, وہ پیسوں سے آپ کو ڈیولپ کرا کے دیتی تھی. وہ ایک $500 ملین کی آپ کی سالانہ کی امداد ہوتی تھی. وہ 2 سال کا پروگرام انہوں نے 2 سال کے لیے $1 ارب کر کے اس نام سے اب وہ کر دیا ہے. اچھا. اب ایک جو میجر پرابلم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے جو $5 ارب کے امداد کے اعلانات ہوئے تھے اس کی بیس کے اوپر انہوں نے بجٹ بنایا ہے, کہ وہ انہوں نے $5 ارب کی امداد یہ کہہ کے مانگی تھی کہ ہمیں بجٹ کی شارٹ فال کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں. تو لوگوں نے اعلانات جو کیے, اب اس $5 ارب کی بیس پہ انہوں نے $2.5 ارب کہا تھا یہ اس جون تک مل جائیں گے, اس پہ بجٹ بنایا, لیکن پیسے تو آپ کو ملے نہیں ابھی تک ایک بھی. تو وہ بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ اب دوسرے طریقوں سے پورا کیا جا رہا ہے. چلیں ہم اس پہ مزید بات کریں گے. فی الحال ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے ہنا ربانی کھر صاحبہ, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور آئی ایم ایف کی جو 3rd ٹرانش موصول ہونی تھی اس کی کیا اب صورتحال بنے گی. السلام علیکم ہنا صاحبہ. ہنا صاحبہ, جو ایک ریویو کرنا تھا وہ جون 15 کو ڈیٹ دی گئی تھی, اس کو بڑھا دیا گیا اگست 7 کو اب یہ کیا جائے گا ریویو, اور اگست کی اینڈ تک موصول ہوں گے پاکستان کو. اگر وہ اہداف دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت صحیح ڈگر پہ چل رہی ہے تو پھر جو ہے 3rd ٹرانش کا بھی جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک دیری آ رہی ہے, اور آئی ایم ایف کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو اہداف سیٹ کیے گئے تھے وہ پاکستان میٹ نہیں کر پایا ہے, آپ اس بات پہ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو 3rd ریویو سے پہلے پریلیمنری میٹنگز ہوئی تھیں وہ آپ کی ابھی استنبول میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے ختم ہوئی ہیں, اور یقیناً اس میں کئی باتیں جتنی بھی کئی چیزیں ایسی تھیں جو ہماری, جن کو آپ کنڈیشنالٹیز کہہ دیں, یا ان کے ساتھ ایک ہم نے جو براڈ ارینجمنٹ یا اگریمنٹ کیا تھا جس پہ ہم نے دونوں نے یہ کہا تھا کہ اس ڈائریکشن میں ہمیں چلنا ہے. تو کئی اس میں سے ایسی چیزیں تھیں جس میں گورنمنٹ نے پھر ایک پولیٹیکل اکانومی کے ڈائمینشنز کو نظر رکھتے ہوئے ان کو ہمیں ری لک کرنا پڑا, اور اس میں آئی تھنک آئی ایم ایف نے بھی ہماری اس چیز کو سپورٹ کیا, یہ جو استنبول میں ٹاکس ہوئی, اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا اس کی کہ کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہمیں اس کو دیکھنا پڑا. اور پھر یقیناً جب آپ ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا
کمی پیشی کرنی پڑتی ہے یا چینجز لانے پڑتے ہیں تو اس میں ری نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو اپنا موقف واضح طرح بیان کرنا پڑتا ہے. تھوڑی جو ہے یہ کمی بیشی نہیں ہوگی تو اچھا خاصا جو ہے پاکستان جو حکومت ہے اس کو شارٹ فال فیس کرنا پڑے گا ریونیوز کی مد میں. دیکھیں جی, اس پہ ابھی کلیئرٹی آ گئی ہے. ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی, آئی ایم ایف کو بھی ہم نے اس میں کانفیڈنس میں لیا ہے, اور کوئی 55 بلین روپیز کا ٹوٹل ہمیں اپنے بجٹ میں جو کہ پروویژن پہلے نہیں تھی وہ نکالنی پڑے گی. اور اس میں ایز ٹو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ از obviously the prerogative of the government. لیکن اس میں again I think appreciating the political economy dimension of this whole thing, the IMF is also very understanding of it. اور آپ بھی یقیناً یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں اس میں حکومت نے یہ بہتر سمجھا کہ اس وقت ہم کسی قسم کی انکریز آگے نہ بڑھائیں, اور یہ میرے خیال سے ایک درست ڈیسیژن تھا. لیکن میں اس میں بیکاز میں تھوڑا سا آپ کی جو انٹریکشن ہو رہی تھی پہلے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کہہ دوں, کیونکہ یہاں پہ کہا گیا کہ جی حکومت نے بیسڈ آن دا $5.2 billion which is now about $5.7 billion from Tokyo pledges پہ گورنمنٹ نے اپنا بجٹ بنایا. پہلے تو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ویریس سورسز ہوتی ہیں, اس میں سے جو ایف او ڈی پی کے ریلیٹڈ ٹوکیو کانفرنس, اگر آپ پلیز تھوڑا سا سن لیں, ٹوکیو کانفرنس کا ہم نے کوئی $2 billion. اچھا اینا صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی آئی ایم ایف سے آپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں, تو ابھی بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو ایشوز ہیں وہ انریزالوڈ ہیں, تو کون سے ایسے ایشوز؟ اچھا, ہمارا رابطہ میرے خیال سے منقطع ہو گیا ہے اینا ربانی کھر صاحبہ سے. ایک چھوٹی سے بریک کا وقت ہے, ایک بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.